مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص تو وہ ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدے کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما، آمین۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانی، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے: آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی تو سکتا ہے۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چینی۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔
لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے؟ صبر کیجیے، رحم کیجیے اور معاف کیجیے۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمق شاہ سوار کہلائے گا۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر و تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد بہت مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا، اس سے چپ چاپ دور ہو جانا بہتر ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے کل سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنی حقیقی خالق رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار برباد آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کردار برباد آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔
جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ محبت سے مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے لوگ اکثر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے توقعات کر کے خریدتا ہے۔ بڑی سے بڑی بات پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ خدا جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا تم اپنے اندر کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر رکھتے ہو۔ بانو کہتی ہیں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر برستی ہے۔ آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ مرد پڑھا لکھا ہو کر بھی ان پڑھ عورت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر عورت 2 لفظ زیادہ پڑھ جائے تو اسے اپنے معیار کا شوہر چاہیے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تب بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ اگر خدا نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی، میں کہتی ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے میں کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔
کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم ہونے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کرے کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں، بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پہ خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی مثال ہے۔ جب عورت کسی ایک مرد کے ساتھ مخلص ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد اسے بہکا نہیں سکتے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ گناہ، لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ نیکی، اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔